السلام علیکم جی، ایم سی آر مارکیٹنگ سے میں ہوں جاوید اختر. آپ دیکھ رہے ہیں ایم سی آر کا یوٹیوب چینل. ویورز، آج ہم آپ کو نووا سٹی کے بارے میں کچھ خبروں سے بھی آگاہ کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ نووا سٹی کے اوپر جو خدشات کے جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ کیسے دور ہو رہے ہیں، کتنے ٹائم میں دور ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں نووا سٹی کے تھوڑے سے ایک انٹروڈکشن کی طرف کہ آپ کو انٹروڈیوس کروا دیں. نووا سٹی نووا گروپ کا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ M14 یعنی کہ سی پیک روڈ پہ حقلہ ڈی آئی خان موٹر وے کے اوپر واقع ہے. یہ سٹارٹ ہوا تھا اباؤٹ آپ کہہ لیں کہ تقریباً 1 سال پہلے مارچ 2021 میں یہ پروجیکٹ انوگریٹ ہوا تھا. میکسنز اس کا ڈیولپر ہے اور جو نووا گروپ ہے وہ اس کو اون کرتا ہے. ٹوٹلی اراؤنڈ یہ تقریباً 15 سے 20 ہزار کنال کا پروجیکٹ ہے جو کہ ایک اگر جو پچھلی اگر رپیوٹ دیکھی جائے تو جو ڈیولپر کی اور جو اونر کی اگر پروفائل دیکھا جائے تو یہ کافی اچھا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اور کافی جو پرومسڈ ایمینٹیز ہیں جو پرومسڈ ڈیولپمنٹ ہے اگر اس کے حساب سے دیکھیں تو یہ کافی کوالٹی والی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے. اب آتے ہیں ان خدشات کی طرف یا ان جو لوگوں کے کچھ سوالات تھے جو پچھلے کچھ عرصے میں لوگ مارکیٹ میں کچھ نیگیٹو وائبس چلتی رہیں، کچھ نیگیٹیوٹیز جو ہے نا وہ مارکیٹ میں فلوٹ کرتی رہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ لوگوں نے جب یہ پروجیکٹ انوگریٹ ہوا تو لوگوں نے صرف یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ پروجیکٹ مائنس میں چلا گیا ہے، ادھر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. وہ نووا گروپ شاید اس پروجیکٹ کو شاید منی منٹنگ کے لیے کیا تھا. تو ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. ہم کچھ آپ کو اس کے ریزنز دیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا. مارکیٹ کی پریکٹس یہ نہیں ہے کہ جو پروجیکٹ لانچ ہو تو ساتھ ہی اس کے بعد وہ ادھر ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو جائے. نمبر 1 ریزن از کہ جو بھی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے وہ ایکچولی اس ٹائم پہ جو کمیونیکیشن آ رہی ہوتی ہے وہ پراپر کمیونیکیٹ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس کا NOC ان پروسیس ہوتا ہے وہ پری لانچ فیز میں ہوتا ہے. اس ٹائم آبویسلی ریٹ بھی تھوڑے کم ہوتے ہیں. جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں یا جو لوگ ادھر اپنا پیسہ پارک کرتے ہیں تو ان کو ایک کمفرٹیبل زون ملتا ہے ریٹس کے حوالے سے، ان کو ریٹس بالکل کم ملتے ہیں. اب آتے ہیں ٹائم کی طرف کہ اس کی ڈیولپمنٹ میں ٹائم کیوں لگتا ہے. تو ویورز آبویسلی کہ وداؤٹ NOC وداؤٹ پرمیشن آف کنسرن اتھارٹی جو سوسائٹی یا پروجیکٹ وہ لیگل نہیں ہوتا، وہ اس حساب سے اپنی ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں کر سکتا. ادھر اپنی لینڈ پہ کوئی بھی کٹنگ نہیں کر سکتا یا جو بھی انہوں نے اپنی سوسائٹی میں جو بھی جو کوالٹیز یا جو بھی جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایمینٹیز انہوں نے پرومس کی ہوتی ہیں وہ نہیں لے کے آ سکتے انلیس ان کو NOC ادارے کی طرف سے ایشو نہ ہوئی ہو. تو جو NOC کا جو پروسیس ہے یہ 2 سے 3 سال کا ٹائم ہوتا ہے. اب اسپیسیفکلی نووا سٹی کو دیکھیں تو نووا سٹی مارچ 2021 میں لانچ ہوا تھا اور آج ہم اپریل 2022 میں کھڑے ہیں. تھوڑا سا ہم اس کو کمپیریزن اگر دے دیں تو کچھ ایسے پروجیکٹ کچھ جن کو کہہ سکتے ہیں برانڈڈ پروجیکٹس آف راولپنڈی اسلام آباد لائک سب سے پہلے اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی. جو کیپٹل اسمارٹ سٹی 2016-17 کا پروجیکٹ تھا اور کوئی 2-2.5 سال اس جگہ پہ اس لینڈ پہ ایون کیپٹل اسمارٹ سٹی کا گیٹ بھی نہیں بنا تھا. بٹ آفٹر ہیونگ دیئر NOC فرام راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کی جو ڈیولپمنٹ پیس ہے وہ جب سٹارٹ ہوئی تو پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور ابھی کرنٹ سینیریو جب کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ سے مخاطب ہیں، تو کیپٹل اسمارٹ سٹی پلس میں جا چکا ہوا ہے، اون ڈیولپ ہو چکا ہوا اس کے اوپر. اب ایک اور پروجیکٹ لے لیتے ہیں جیسے پارک ویو سٹی ہے. پارک ویو سٹی 2016-17 کا آیا اور اس پروجیکٹ نے فلائٹ لی 2020 میں آ کے، یعنی کہ 3 سال ایٹ لیسٹ لوگوں نے ہولڈ کیا، صبر کیا اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ. تو دین پروجیکٹ نے آہستہ آہستہ ٹیک آف کرنا شروع کیا. اب ادھر بھی پرائسز کا دیکھ لیں تو اچھی خاصی پرائسز ہو چکی ہوئی ہیں. تو سیم از دا کیس ود نووا سٹی. نووا سٹی کے ساتھ بھی یہی کیس اپلائی ہوتا ہے کہ پروجیکٹ نے لانچ کیا تو اس کے بعد تھوڑا ایک پاز ٹائم آتا ہے، تھوڑا سا ایک ٹائم آتا ہے کہ جس ٹائم میں انویسٹر کو ریلائی کرنا پڑتا ہے ڈیولپر کے اوپر، پروجیکٹ اونر کے اوپر
ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے کہ یس وہ ادھر ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, بیک اینڈ پہ کوئی کام ہو رہا ہے, کیونکہ جو ڈاکومنٹیشنل پروسیجر ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا مگر وہ کام چل رہا ہوتا ہے, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کام چل رہا ہوتا ہے. ایسے پروجیکٹ چھوڑے نہیں جاتے. اور نووا سٹی کے حوالے سے آپ کو ایک جو اچھی خبر دے دیں کہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. سیٹرڈے کو نووا سٹی کا پراپر NOC اناؤنس ہونے جا رہا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی, بہت ایکسائٹنگ, بہت ہی اچھی نیوز ہے جن لوگوں نے انویسٹ کیا تھا یا جو لوگ ابھی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو لوگ سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ وہ ادھر انویسٹ کریں. جو ہم نے آپ کو سیٹرڈے کا بتایا کہ سیٹرڈے یعنی کہ 9 اپریل کو ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے نووا سٹی کی سائٹ کے اوپر. اس میں 2 چیزیں ہوں گی. ایک پراپرلی یعنی آفیشیلی NOC کی جو اناؤنسمنٹ ہے جو کہ نووا سٹی کو مل گیا ہوا ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی. دوسری چیز وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, جو نووا سٹی کا ڈیولپر ہے میکسنز, اس کی مشینری موومنٹ ہے. یعنی کہ اب آپ کو نووا سٹی کی جو ڈیولپمنٹ سپیڈ ہے یہاں پہ, جو آپ کو جو بھی کاموں کی رفتار ہے وہ آپ کو زیادہ سپیڈ میں نظر آئے گی. اور وہ لوگ جو کہ ان خدشات میں گھر گئے تھے یا ان لوگوں کے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی تھیں کہ ادھر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, نووا جو گروپ ہے اس نے شاید اس پروجیکٹ کو ویسے ہی ایک فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے, تو وہ ایسا ہرگز نہیں تھا. یہ ایک زوردار جواب ہے کہ جب ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر ود ان نو ٹائم ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور پھر جو ریٹس ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلے ہم نے آپ کو اس کا ریزن بھی بتا دیا کہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ ٹائم لیتے ہیں, پروجیکٹ ٹائم لگاتے ہیں. تو کمپیریٹیولی انہوں نے اتنا ٹائم نہیں لگایا, ود ان اے ایئر NOC آ گیا اور آگے جو ہے نا وہ چیزیں بہتری کی طرف جانی شروع ہو جائیں گی. اسی طرح کی اب ویڈیو ہم اور بھی آگے بھی بناتے رہیں گے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. اگر آپ نے یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں اور کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ہمیں ہماری جو ویڈیوز ہیں, ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ آپ کو کیسی لگتی ہیں. اور آپ کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کسی بھی طرح کی کوئی انویسٹمنٹ کے حوالے سے کیوری ہو تو ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے جا رہے ہوتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنی کیوری آپ کی 24/7 ان کو ایڈریس کیا جائے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.